ایک بزرگ گزرے ہیں اویس کرنی رحمۃ اللہ، قرن ایک قبیلہ تھا، اس کے رہنے والے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے، والدہ کی خدمت کرتے تھے، ان سے اجازت لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے، مگر اللہ کے محبوب سفر پر جا چکے تو پیچھے والدہ اکیلی تھی، بیمار تھی، اس لیے ویسے ہی واپس آ گئی۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو پتہ چلا تو معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا کہ تم ان کی تلاش کرنا، فلاں فلاں جگہ نشانیاں بتائیں کہ وہاں تمہیں ملیں گے، اور ان کو یہ جبہ میری طرف سے ہدیہ پیش کرنا۔ اور ان کو کہنا کہ وہ میری امت کی مغفرت کی دعا کریں۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں حضرات ان کی تلاش میں گئے، ان کو ایک جگہ پا لیا، ان کو جبہ بھی دیا، ان کو بتایا بھی صحیح۔ کتاب میں لکھا ہے کہ بس تھوڑی سی گفتگو آپس میں ہوئی تو اس کے بعد اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اچھا پھر روز معاشر کو ملے۔ آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی، جیسے کل شادی کی تقریب ہے، آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا روز معاشر میں ملے۔ ان کو رخصت کر دیا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا حسین علی وہاں بچرا والے، ان کے بارے میں بھی یہی ہے، کوئی بھی ملنے آتا تھوڑی دیر اس سے گفتگو کرتے جو کام کی گفتگو تھی، اور گفتگو کرنے کے بعد کہتے بھائی آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور میں نے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا پھر ملے، فارغ کر دیں۔ کیسے لوگ تھے، ہر دن اپنی آخرت کی تیاری میں لگے ہو۔ چنانچہ ایک آدمی نے رابعہ بصریہ سے دعا کروانی تھی، کسی پریشانی میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فجر کے بعد گیا ملنے کے لیے تو وہ نفلیں پڑھ رہی، میں نے کہا زور کے بعد صحیح، پھر گیا تو نفلیں پڑھ رہی تھی، میں نے کہا عصر کے بعد صحیح، عصر کے بعد گیا تو تلاوت قرآن کر رہی تھی، تو مغرب کے بعد صحیح، تو پھر نفلیں پڑھ رہی تھی۔ کہنے لگے عشاء کے بعد، میں نے کہا عشاء کے بعد بھی انہوں نے نفل کی نیت باندھی، رکوع ہی نہیں کر رہی تھی، حتیٰ کہ اسی طرح انہوں نے پوری رات گزار دی۔ فجر کا وقت آ گیا تو فجر پڑھی، میں فجر پڑھ کے پھر جلدی گیا، تو کہنے لگے کہ فجر کے اشراق کے نوافل پڑھ کے نا تھوڑی دیر ان کی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، جب میں وہاں پہنچا تو میرے پاؤں کے آواز سے ان کی آنکھ کھلی، تو وہ ایسے اچانک اٹھ بیٹھی جیسے کوئی بڑا لیٹ ہو جاتا ہے نا بندہ اور جانا ہوتا ہے کہیں، ایسے اٹھ بیٹھی اور دعا مانگنے لگی، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم، اے اللہ میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے پھرتی نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ تھوڑا سا حصہ دن کا سونے میں گزرا اور اس پر بھی استغفار کر رہے۔ ایک بات بتائیں بھائی، عام طور پر کوئی غم کی بات ہوتی ہے نا، تو جب خوشی کی بات آتی ہے نا تو غم کی بات بھول جاتی ہے۔ جب بھی خوشی ہوتی ہے نا بندے کو تو غم بھول جاتے ہیں، پکی بات ہے، غم بھول جاتے ہیں۔ جنت میں جانے سے بڑھ کر بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ نہیں نہ ہو سکتی۔ اس لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، ہم سے وہ غم چلا گیا۔ تو اب تو جنت میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے غم والی، اور جنت میں کتنی خوشیاں ہوگی کہ انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، نبی علیہ السلام کا دیدار کرے گا، نیکوں کی محفل ہوگی،
اور یہ خوشی ہوگی کہ اب یہ نعمتیں ہم سے کبھی واپس نہیں لی جائیں گی۔ اس خوشی کے حال میں بھی بندے کو ایک حسرت رہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یہ حدیث کوٹ کی ہے۔ فرماتے ہیں لا يتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بهم لم یذکروا اللہ تعالی۔ اہل جنت کو کسی بات پر حسرت نہیں ہوگی سوائے ایک بات کے کہ وہ وقت جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر یعنی غفلت میں گزارا تھا، جنتیوں کو غفلت میں گزرے ہوئے اس وقت پر حسرت ہوا کرے کہ کاش ہم اس میں غفلت نہ کرتے تو آج ہمارے رتبے اتنے زیادہ بلند ہوتے۔ اب بتاؤ کہ جو حسرت جنت میں بھی جان نہ چھوڑے گی وہ کیسی بڑی حسرت ہے۔ تو اس لیے اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمس قبل خمس، 5 کو 5 سے غنیمت سمجھو۔ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، مال کو غنیمت سمجھو فقر سے پہلے، اور صحت کو غنیمت سمجھو بیماری۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں، الصحہ والفراغ، صحت اور فرصت، دونوں نعمتیں ہوتی ہیں، ان کی جو قدر کرنی چاہیے تو وہ قدر نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں یہ بتایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں جو پروردگار نے ہمیں انعام کے طور پر عطا فرمایا۔ بس یہ 10 دن ہے، ڈٹ کے محنت کر لیجئے، پھر اس کی برکتیں آپ کو دیکھیں، آنکھوں سے محسوس ہوں۔ کسی شاعر نے کہا نور میں ہو یا نار میں، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس ٹہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ بس یہ چند دن محنت کے گزارے، پھر اس کی برکتیں آپ آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ۔ آج جس چیز کی کمی ہے نا ہمارے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہیں، سن کے سن ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو سننا اور سن کے عمل کرنا یہ آج وقت کی ضرورت ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے، اسمعوا واطیعوا، کہ تم جو سنو گے اس پر عمل کرو گے، اس پر میرے ہاتھوں پر بیعت کرو۔ اس لیے جو لوگ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسن۔ تو سننے کی نیت یعنی عمل کی نیت سے بیٹھ کر سنیں گے ہمیں بات۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ خَيْرٌ لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا تو ان کو بات سنوا دیتا۔ اس لیے ہر بندہ بات نہیں سنا کرتا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ